بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو 11ویں جماعت، لیکچر نمبر 3، حصہ معروضی، تشبیہ کیا ہے؟ آج ہمارا موضوع ہے۔ علم بیان ایک ہی بات یا مضمون کو مختلف انداز میں بیان کرنے کا علم بیان کہلاتا ہے۔ مثلا اکرم شیر کی طرح بہادر ہے، اکرم شیر ہے۔ گلدستہ معانی کو نئے ڈھنگ سے باندھو، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ اردو زبان مختلف علوم کے اوپر اس کی عمارت استوار ہے۔ ان میں سے ایک علم بیان ہے، جس میں کلام یا نثر میں ایک ہی بات یا مضمون کو مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ علم بیان کی 4 اقسام ہیں۔ تشبیہ، جس میں لفظ حقیقی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ استعارہ، جس میں لفظ مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مجاز مرسل، لفظ مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کنایہ، جس میں لفظ حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تشبیہ لغت کے حوالے سے لغوی معنی مثال دینا، مانند ٹھہرانا، مشابہت دینا۔ اصطلاحی معنوں میں تشبیہ قدر مشترک خصوصیت کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند ٹھہرانا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تشبیہ کا لفظ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے لغوی معنی مشابہت دینا، مثال دینا، مانند ٹھہرانا وغیرہ، اور اصطلاحی معنوں میں کسی مشترک خصوصیت یا خوبی کی بنا پر ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند ٹھہرانا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تشبیہ میں لفظ حقیقی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ارکان تشبیہ 5 ہیں۔ مثلا علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ تشبیہ ارکان، تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1، مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہا جاتا ہے۔ مشبہ بہ یا مشبہ بہی، یہ دونوں تلفظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بہی یا مشبہ بہ کہا جاتا ہے۔ وجہ شبہ، وجہ، سبب، تشبیہ، مشابہت، قدر مشترک، یہ تیسرا رکن ہے۔ حرف تشبیہ، جسے ادات تشبیہ بھی کہا جاتا ہے، جو حروف تشبیہ کے لیے استعمال ہو حروف تشبیہ یا ادات تشبیہ کہلاتے ہیں۔ نمبر 5، غرض تشبیہ، یعنی تشبیہ کا مقصد، جس غرض سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو یہ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ بہی، وجہ شبہ، حرف تشبیہ یا ادات تشبیہ، غرض تشبیہ۔ تشبیہ نثر میں اکرم شیر کی طرح بہادر ہے۔ اکرم کو شیر سے تشبیہ دی گئی، کی طرح کے حروف استعمال ہوئے، وجہ بہادری، اور غرض تشبیہ بھی اس میں، جو کہ مذکور نہیں ہوتا۔ جس کو تشبیہ دی جاتی ہے اس کو مشبہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ اکرم کو تشبیہ دی گئی، کس سے؟ مشبہ بہ شیر یا مشبہ بہ کی طرح حرف تشبیہ، جسے ادات تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان میں وجہ شبہ کیا ہے؟ وہ بہادری۔ غرض تشبیہ اس میں مذکور نہیں ہوتا، یہاں پہ مقصد بہادری کو بیان کرنا ہے۔ مثال نمبر 2، بچہ
चांद की तरह खूबसूरत है। अब यहाँ पे बच्चे को खूबसूरती की बिना पर चांद से तशबीह दी गई है। शेर के अंदर तशबीह, शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल है गोया चराग मुफलिस का। अब इसमें तशबीह के 5 अरकान, दिल को तशबीह दी गई है और जिस चीज को तशबीह दी जाती है उसे मुशब्बा कहा जाता है। जिससे तशबीह दी जाती है उसको मुशब्बा बिह या मुशब्बा बिही यानी चराग। और हर्फ तशबीह कौन सा इस्तेमाल हुआ? गोया। और इसमें वजह शुबा या तशबीह क्या है? बुझा बुझा सा रहना। और गर्ज तशबीह क्या है? सोगवारी। मिसाल नंबर 2, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तरफैन तशबीह, मुशब्बा और मुशब्बा बिह या मुशब्बा बिही, यानी ये 2 मुशब्बा और मुशब्बा बिह, इनको तरफैन तशबीह भी कहा जाता है। इस लेक्चर में हमने मारूई सवाल नंबर 1 की ज़ैली तकसीम के एक हिस्सा में तशबीह के बारे में वजाहत से मालूम किया। अगले लेक्चर में हम इस्तारा के मुतालिक पढ़ेंगे। उर्दू स्टडी पॉइंट मुकम्मल सिलेबस आपके लिए पेश करेगा, जिसको हम इम्तिहानी पर्चा के सवालात की तरतीब से तैयार करेंगे। तालिब इल्म को ये यकीन हो जाए कि वो 100 नंबर का पर्चा मुकम्मल तैयार कर चुका है। थैंक यू।